کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی اس وقت ایک ایسی الماری کی طرح بن چکی ہے جو فالتو کپڑوں سے بھری پڑی ہے، جہاں کام تو بہت ہے لیکن سکون اور معیار غائب۔ جب تک آپ اپنی زندگی کی اس الماری سے غیر ضروری چیزوں کو نکال باہر نہیں پھینکو گے، تب تک آپ کو اپنی منزل کا راستہ صاف نظر نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنی ترجیحات خود تعین نہیں کرو گے تو یہ دنیا آپ کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ کامیابی کا راز ہاں کہنے میں نہیں، بلکہ پورے وقار کے ساتھ نہ کہنے میں چھپا ہے۔ ہم ہر کام کرنے کی کوشش میں کوئی بھی کام بہترین طریقے سے نہیں کر پاتے۔ گریگ میکون کا اسینشلزم کا فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے کم کام کر کے زیادہ اور بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی توانائی کو 100 جگہوں پر ضائع کرنے کے بجائے صرف ایک ٹارگٹ پر فوکس کرنا سیکھیں۔ خوش آمدید اس نئے جائزے میں۔ آج ہم گریگ میکیون کے ایک انتہائی مشہور اور زبردست فلسفے یعنی ایسنشلزم پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی آج کل کا وقتی ٹرینڈ نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ایک باقاعدہ اور منظم طریقہ ہے جس سے زندگی میں بالکل ناگزیر اور انتہائی ضروری چیزوں کی واضح پہچان کی جا سکتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ تمام تر توجہ صرف اور صرف حقیقی مقاصد پر مرکوز رہے۔ ذرا اس زبردست موازنے کو دیکھیے، بالکل اسی طرح جیسے الماری اکثر ایسے کپڑوں سے ٹھسا ٹھس بھر جاتی ہے جو کبھی پہنے ہی نہیں جاتے۔ ہمارا کیلنڈر بھی بہت آسانی سے ایسی غیر ضروری مصروفیات سے بھر جاتا ہے جن کی در حقیقت کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے، ہر ایک کو خوش رکھنے کی اس مسلسل کوشش میں آخرکار انسان مکمل تھکاوٹ اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اقتباس مصنف کے بنیادی نظریے کو بالکل درست انداز میں بیان کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنی ترجیحات کا تعین خود نہیں کریں گے تو بیرونی طاقتیں اور دوسرے لوگوں کا ایجنڈا یہ طے کرے گا کہ وقت کیسے گزارا جائے، اور واضح سی بات ہے کہ اپنی ترجیحات کے بغیر انسان محض دوسروں کے مقاصد پورے کرنے کا ایک ذریعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ آج کے اس جائزے کو کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کم کی تلاش، دوسرا شائستگی سے انکار کی طاقت، تیسرا کم کریں لیکن بہتر کریں، چوتھا زندگی کی ترجیحات کا تعین، اور آخر میں کنٹرول واپس لینا۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ کم کی تلاش کے بارے میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ دیکھیں، ایسنشلزم محض وقت بچانے کی کوئی عام سی ٹیپ یا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ دراصل یہ معمولی اور غیر اہم چیزوں کو انتہائی اہم اور گنتی کی چند چیزوں سے الگ کرنے کا ایک بے حد سخت اور منظم عمل ہے۔ یہ اس سچائی کو ماننے کا نام ہے کہ دنیا کی ہر چیز یکساں اہمیت نہیں رکھتی، اور جو ضروری نہیں اسے بے رحمی سے کاٹنا پڑتا ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو ہمارا پہلا عملی سبق بھی ہے، یعنی شائستگی سے انکار کی طاقت۔ ایک بہت ہی اہم سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ شائستگی کے ساتھ نہیں کہنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے۔ یہ سوال پوچھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہر چھوٹی اور غیر اہم گزارش کو ہاں کہنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سب سے اہم اور بنیادی کاموں کو نادانستہ طور پر نہیں کہا جا رہا ہے۔ وقت ایک بہت ہی محدود سرمایہ ہے، اسے ہر جگہ اور ہر کسی پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر سب سے اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی موقع یا کسی کی درخواست 100% جوش و خروش پیدا نہیں کر رہی تو پھر انکار کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے لیے ایک شائستہ لیکن پختہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میرے بارے میں سوچنے کا بہت شکریہ لیکن میں فی الحال دوسری ترجیحات پر توجہ دے رہا ہوں۔ یقین مانیں، اس سے نہ صرف قیمتی وقت کا تحفظ ہوتا ہے بلکہ تعلقات بھی سلامت رہتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی لیکن اہم بات شامل کرنا بہت ضروری ہے کہ باقاعدگی سے دیکھنے والے 99% لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کا بٹن دبانے سے دراصل وہ زبردست مدد اور حوصلہ افزائی ملتی ہے جو ایسے اعلیٰ معیار کے معلوماتی جائزے مسلسل تیار کرنے کے لیے بے حد ناگزیر ہے۔ چلیں جی، اب تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں۔ کم کریں لیکن بہتر کریں۔ یہ ایک اور زبردست عملی سبق ہے۔ یہ بات تو اکثر محسوس کی گئی ہوگی کہ توانائی کو ایک ہی وقت میں 10 مختلف منصوبوں میں بکھیرنے سے ہمیشہ اوسط درجے کے نتائج ہی ملتے ہیں کیونکہ توجہ بری طرح بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، جب ساری کوششوں کو محض ایک یا دو انتہائی اہم اہداف کی طرف موڑ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں واقعی حیرت انگیز اور غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، آج کا وہ ایک کام کون سا ہے جو باقی سب کچھ آسان یا پھر بالکل غیر ضروری بنا دے گا؟ دراصل یہ وہ واضح اور بنیادی سوال ہے جو ایک ایسنشلسٹ روزانہ خود سے پوچھتا ہے۔
اس ایک سوال سے یہ پہچاننے میں بے حد مدد ملتی ہے کہ دن بھر کی محدود توانائی کو بالکل کس نشانے پر استعمال کرنا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی جانب، جو کہ ہے زندگی کی ترجیحات کا تعین۔ یہاں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ ایک اسینشلسٹ کی صبح کیسی ہوتی ہے۔ وہ جاگنے کے بعد ای میلز چیک کرنے سے پہلے کچھ وقت خاموشی سے غور و فکر اور اپنی ترجیحات کے تعین میں گزارتے ہیں۔ یہ ترتیب بہت ضروری ہے تاکہ دن کا آغاز کسی اور کے ایجنڈے پر چلنے یا محض ہنگامی حالات پر رد عمل دینے سے ہرگز نہ ہو۔ اور یوں ہم اپنے آخری یعنی 5ویں حصے تک آ پہنچے ہیں، اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لینا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب ان منظم اقدامات کے ذریعے ترجیحات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہیں اور حدود مقرر کر دی جاتی ہیں تو روزمرہ کے فیصلے کرنا انتہائی آسان اور لگ بھگ خودکار ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب حتمی منزل کا پہلے سے ہی واضح علم ہوتا ہے، اور یہی دراصل ایک پرسکون ذہن کی نشانی ہے۔ لائف چیپٹرز کے بانی کا ماننا ہے کہ اس جائزے کے ذریعے وقت کی حقیقی قدر کو سمجھنا ذاتی اور پیشہ ورانہ اہداف کے حصول کی جانب ایک بہت ہی گہرا اور اہم قدم ہے۔ اس لیے یہ ایک کھلی دعوت ہے کہ سیکھنے کا یہ شاندار عمل جاری رکھنے کے لیے اگلے وضاحتی جائزے کا حصہ ضرور بنیں۔ اس معلوماتی جائزے کو ختم کرتے ہوئے چلیں اس ایک فکر انگیز سوال پر غور کرتے ہیں۔ وہ کون سی ایک غیر ضروری مصروفیت ہے جسے آج ہی اور بالکل بے رحمی سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یقین کریں، صرف اس ایک قدم سے ذہن کا کافی بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے اور زندگی میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔